قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ ان لوگوں کا گوشت پہنچتا ہے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، تو لحوم گوشت کی جمع، جتنے بھی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، یا لحوم کی اقسام سمجھ لیں، بکری کا گوشت، دمبے کا گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، یہ جتنے مذبوحہ جانور ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، اور دم کہتے ہیں خون کو، دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ من، ان کے اندر جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو خدا خوفی ہے، جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ قربانی سے متعلق یہ عجیب آیت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، کہ بندہ قربانی کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جانور ہی ذبح کر سکتا ہے، اور جانور میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک گوشت ہے یا خون ہے، اور دونوں اللہ تک نہیں پہنچتے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو چیزیں ضائع ہو گئی نا، کیونکہ جانور میں سے تو یہی نکلنا ہے، تو یہ تو ضائع ہو گیا۔ نہیں، اللہ فرماتے وہ جو تمہارے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں یہ خوف ہونا کہ اللہ کی محبت میں کمی نہ آ جائے۔ لوگ عام طور پہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، تو یہ عاجز اکثر کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ بھئی ڈر تو ڈاکو کا بھی ہوتا ہے، چور کا بھی ہوتا ہے، قاتل کا بھی ہوتا ہے، تو یہ کیسا ترجمہ ہے کہ اللہ کا ڈر؟ تو اللہ تو بڑی پیار کرنے والی ذات ہے۔ اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی جو محبت کی نظر ہمارے اوپر ہے نا، اس بات کا ڈر کہ اس محبت میں کمی نہ آ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کی ہماری شیخ نے بڑی زبردست مثال دی، فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں بیٹا باپ کی بات اس لیے مان رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابو کی بات نہ مانی تو ابو سے تھپڑ پڑے گا یا جوتا پڑے گا۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ والد کوئی اہم بات کہے اور بیٹا نہ مانے تو پھر ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ تو آپ کے جو ساتھ ہے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، جوتا پڑ جاتا ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے، والد سے ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر بات نہیں مانوں گا تو مجھے مار پڑے گی۔ لیکن اسی گھر میں جو اس شخص کی بیوی ہوتی ہے تو وہ بھی خاوند کی بات مان رہی ہے، تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں بات نہیں مانوں گی تو مجھے کوئی جوتا پڑے گا یا تھپڑ پڑے گا۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا اپنے خاوند کے ساتھ جو محبت کا اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے نا، اس میں کمی آ جائے گی۔ سمجھدار مرد تو ہاتھ نہیں اٹھاتے نا، وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی اور مارنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ یہ کہ بہت بڑی خطا ہو جائے، بہت بڑی، کہ وہ عورت سرکشی پہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بدکاری کی طرف خدا نخواستہ، پھر ورنہ تو وہ مرد ہی کیا جو ہاتھ اٹھائے، تو وہ مرد تھوڑی ہوتا ہے۔ تانا دیا جاتا ہے کہ تو مرد ہی نہیں، بیوی کو مارتا نہیں، الٹا، حالانکہ مرد تو وہ ہوتا ہے جس کا سینہ پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، اس میں برداشت اتنی ہوتی ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اتنی محبت دے رہا ہوتا ہے بیوی کو، اتنی محبت دے رہا ہوتا ہے، صرف خاموش ہو جاتا ہے اور چہرہ پھیر لیتا ہے، بس۔ یہ عورت کے لیے تھپڑوں سے زیادہ سخت ریاکشن ہوتا ہے، کئی تھپڑوں سے زیادہ، اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی تھپڑ مار بھی لے ظالم تو چلو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، وہ رو دھو کے چپ ہو جائے گی، لیکن یہ جو پین ہے نا، یہ بیوی برداشت نہیں کر پاتی کہ خاوند کا میرے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے اور وہ پیار سے مجھے دیکھتا ہے، تو وہ خاوند جب دیکھتا ہے نا کہ بیوی نے میری بات نہیں مانی تو وہ چپ ہو جاتا ہے اور وہ چہرہ پھیر لیتا ہے۔ یہ عورت کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ بیٹے کو ڈر ہوتا ہے کہ تھپڑ پڑیں گے، جوتا پڑے گا، اس لیے بات مانتا ہے، یہ واقعتاً ڈر اور خوف ہے۔ اور بیوی کو ڈر یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا جو محبت کا تعلق ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ
جو تقوی کی مثال ہے یا تقوی کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے، اللہ کی شفقتیں ہی شفقتیں، محبتیں ہی محبتیں، مہربانی ہی مہربانی، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے اللہ کی مہربانیاں شروع ہو چکی تھی، پھر ہماری پیدائش کے دوران، پھر ہم دنیا میں آئے، اللہ کی مہربانیاں، والدین کو ہمارا نوکر بنا دیا، بچے کا نوکر بن جاتے ہیں نا، باپ بھی بھاگ رہا ہے، کما رہا ہے، لا رہا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا وہ لا رہا ہے کہیں سے، اور ماں رات کو جاگ رہی ہے اور وہ بچے کو خود گیلی جگہ پر سو رہی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ، اور کیا کچھ نہیں اس کے لیے کر رہی، دن میں بھی جاگ رہی ہے، راتوں کو بھی وہ مشقت اٹھا رہی ہے۔ تو یہ جو والدین کے دل میں محبت ڈالی، وہ کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ محبت اللہ نہ ڈالتے تو بچہ ضائع ہو جاتا، تھوڑا سا کیئرلیسنس ایٹیٹیوڈ ہو نا بچے کی طرف، تو بچہ، چھوٹا بچہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے میں نا باڈی ٹیمپریچر ایڈجسٹمنٹ سسٹم نہیں ہوتا، یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اے سی چل رہا ہے نا اور بچے کو ڈالا ہوا اس پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، تو وہ اے سی کی سردی کی وجہ سے عام انسان کا باڈی ٹیمپریچر ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر سے ہیٹ جنریٹ ہونی شروع ہوتی ہے جو اس ٹھنڈ کو کاؤنٹر کرتی ہے۔ تو بچے میں فرمایا سسٹم نہیں ہوتا، بچے کو اگر کمبل نہ دیا، چادر نہ دی، بچہ نیلا ہوگا، نیلا ہونے کے بعد مر جائے، کہنے لگے یہ بچے، اتنی اس کو کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی کیئرنگ سے پالا، اتنا بڑا کر دیا، رزق دیا، صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، پھر آگے نعمتیں گنتے چلے جائیں، گھر، گاڑی، بیوی، بچے، یعنی وہ کہتے ہیں نا لسٹ آپ جدھر دیکھو گے اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہیں۔ تو تقوی اس کو کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی گناہ سے، ہماری کسی نافرمانی سے اللہ رب العزت اپنی محبت کی نظر ہٹا نہ لے۔ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، ہمارا پھر وہی والا حال ہے، ہم پھر کہاں جی سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے کوئی جی سکتا ہے بنا؟ تو یہ تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بھی ہم ہی کھا لیتے ہیں، اور وہ خون بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ ویسے ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ خون یہیں رہ جاتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک تو جانور کے اندر سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ ذی الحج کا الحمدللہ چاند چونکہ نظر آ چکا، تو ذی الحج کے مہینے کا بہت فضائل ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی یا اس عشرہ کی راتوں سے مراد وہی 10 یوم ہوتے ہیں، عام طور پہ رات ہی شمار کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ ان 10 دنوں کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور ایک حدیث کی مفہوم ہے، فضیلت کی حدیث ہے کہ ان 10 جو راتیں ہیں یہ ذی الحج کی جو شروع ہو چکی ہیں، ان کے اندر عبادت کا اجر و ثواب شب قدر جتنا ہے۔ اللہ، وہ شب قدر جو کنفرم نہیں ہوتی اور ہم تلاش کرتے رہتے رمضان میں، یہ کنفرمڈ ہے، اور اللہ کے لیے کسی بھی دن میں یا کسی بھی رات میں اجر دینا اللہ کے لیے کوئی، اس میں تو بات ہی کوئی نہیں۔ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں مسلمان کہ جی کبھی حدیث میں آتا ہے فلاں رات افضل ہے، کبھی آتا ہے کہ جی 15 شعبان کی رات افضل ہے، کبھی آتا ہے رمضان کی رات افضل ہے، کون سی افضل ہے؟ تو میں نے کہا بات یہ کہ آپ ہیں کنجوس کنجوس مکھی چوس، تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک ہی رات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں سخاوت دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا جو سخی ہوتے ہیں نا ان کے یہاں گنتی کا حساب نہیں ہوتا، اور اللہ کو تو ویسے ہی بندے کو بخشنے کا بہانہ چاہیے۔ دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ یقین کریں سعودی عرب کے اندر ابھی تک بادشاہی سسٹم ہے، تو ان کے بادشاہ کے معاملات ایسے عجیب ہیں۔ ایک مرتبہ میں الحمدللہ وہیں پر تھا، اب عمرہ کرنے گیا، تو کہنے لگے کوئی جشن سا ہو رہا ہے اور شہر کو تھوڑا سجایا گیا، اور تو کچھ خبروں میں وہاں ہے کہ جی وہ جو جیل میں کچھ لوگ تھے نا جو اپنی لمبی سزا کے، ان کو بھی آزاد کر دیا۔ میں نے وہاں پوچھا جو کہ مقامی تھے بھی کیا، انہوں نے کہا جی بادشاہ بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، صحت مل گئی، اس نے خوشی میں نا وہ قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ راشن تقسیم کی ہے۔ اسی طرح وہ جناب عید کا موقع آتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ قیدیوں کو آزاد کرو۔
کوئی خوشی کا موقع آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کر دو. تو یعنی یہ دنیا کے بادشاہ ان کا یہ حال ہے کہ سخاوت اور دین اتنی ہے. تو جو کائنات کے بنانے کا مالک ہے اور جس کے خزانوں میں تو کمی بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کی دین کا اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت ہی کے بتائے ہوئے ایام ہیں، ہمیں اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، اور دوسرا جس طرح احادیث میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح دوسری احادیث میں ان ایام کی بھی فضیلت کو بیان کیا گیا. تو ایک تو یہ کام کرنے والا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ذکر اللہ کی کثرت کریں. ذکر کی ویسے ہی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ان 10 یوم میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے، بالخصوص جو ہے کلمے کی، استغفار کی اور درود شریف کی. اچھا، جو حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے، مینا، عرفہ، مزدلفہ وغیرہ میں قیام ہوتا ہے. اچھا، وہاں جانے کے لیے تو ایک مشقت ہے، پاسپورٹ بنوایا آپ نے، ویزا لیا، ایئر ٹکٹ لیا، آپ پھر وہاں گئے، سفر کر کے ہوٹل میں ٹھہرے، پھر آپ نے ان دنوں کا انتظار کیا، 9 ذی الحجہ آئی، آپ پھر مینا میں چلے گئے، وہاں سے آگے حج کے ارکان ادا کرتے چلے گئے. یہ ساری مشقت وہاں پہنچنے تک کی تھی. وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ اب مینا میں آپ سپوز بیٹھے ہوئے ہیں، اب مینا میں بیٹھ کے آپ کیا کریں گے؟ کون سا عمل کریں گے؟ تو نماز تو آپ لاہور میں بھی پڑھ لیتے اور قرآن بھی آپ پڑھ لیتے ہیں. وہاں کیا عمل خاص ہے؟ تو آپ کو بتاؤں کہ وہاں حاجیوں کے لیے جو عمل خاص بتائے جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا اجر تو ملے گا، آپ اللہ کے راستے میں. اور حاجی کا تو یہ حال ہے، اگر وہ کچھ بھی نہ پڑھے زبان سے تو وہ جو حج کر رہا ہے اٹ سیلف وہ خود ایک بڑا عمل ہے. لیکن حاجیوں کے لیے جو خاص عمل بتایا جاتا ہے نا، کہ جس کے لیے حاجی کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں آپ کا ٹائم انہی کاموں میں سپینڈ ہو، تو وہ کیا کام ہے؟ نمبر 1 ذکر اللہ کی کثرت، کہ وہاں مینا، عرفہ، مزدلفہ میں، عرفات میں نمازیں تو پڑھنی اپنے ٹائم پہ آپ پڑھ لیں گے، تلاوت بھی کر لیں گے. آپ نے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو کام ان کو بتایا جاتا ہے وہ ہے دعوت کا کام. یہ عجیب بات ہے، حاجیوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ دوسرے جو آپ کے، چونکہ لوگ قافلوں میں آتے ہیں، اب کئی لوگ ایسے ہیں جو بالکل یعنی نماز روزے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں حج کریں گے پھر نیک بن جائیں گے. اب وہ بالکل بیسکس بھی پتہ نہیں ہوتی. تو وہاں پر ان کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں اور ارکان کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں بتانا، یہ دوسرا عمل ہو گیا، دعوت. اور تیسرا ہے حاجیوں کی خدمت. اللہ اکبر. حاجیوں کو پانی پلانے کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ قریش مکہ اس کا نام لیا کرتے تھے. یعنی جب کوئی بات کرتا نا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بت پرست ہیں اور یہ، تو انہوں نے کہا ہم برے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. ایک وہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں بیت اللہ کے. دوسرا وہ کہتے تھے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک عمل تھا کہ اس کو وہ ایز اے ریفرنس بیان کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کو پانی پلانے والے، تو ہم برے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بطور دلیل کے وہ پیش کیا کرتے تھے بات کہ یعنی ہم برے لوگ یا ہم کافر نہیں ہیں. تو حاجیوں کی خدمت، اب وہاں پر کیا خدمت ہوتی ہے؟ ویسے تو ہر آدمی اپنا ایک پیکج لے کے جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی پیناڈول ہے اس کو کھلا دیں، کوئی تھوڑا سا اس کا سر دبا دیں، تھوڑا سا اس کا حال پوچھ لیں، کوئی پانی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے جوس پلا دیں. یہی خدمت ہوتی ہے، اور کیا خدمت ہے وہاں. تو یہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں. تو جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ بھی یہاں پر رہتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں ذکر اللہ کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. اور اس کے ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں، اس کا ہر ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اس کی راتیں شب قدر جیسی ہیں. اچھا، یہ پھر ایک ضمن بات عرض کرتا چلو کہ جب بھی یہ بات آتی ہے کہ بھی اس عمل کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے یا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے حاجی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے اگر تو وہ تمام ارکان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے خالص حج کرتا ہے، تو جب واپس لوٹتا ہے اس کے تمام گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہو جاتا ہے
جیسے آج دنیا میں آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, مگر یہ یاد رکھ لیں, اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے. دو چیزیں معاف نہیں ہوتی. کبیرہ گناہ وہ توبہ کرنے سے, وہ اسپیشلی آپ نیت کریں گے اور اس گناہ کو پن پوائنٹ کریں گے, یا اللہ یہ گناہ میں چھوڑتا ہوں, یہ میں گناہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا, اس سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو معاف نہیں ہوتی وہ دین ہے, کہ آپ کے سر پر جو لائبلٹیز ہیں, کسی کا جو حق آپ کی طرف متوجہ ہے, جب تک وہ ادا نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا. اسی مس کانسیپٹ کی وجہ سے لوگ بعض اوقات, اللہ معاف کرے, سارا سال لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دکاندار ہے تو وہ اچھی طرح نہ ٹوکا چلاتا ہے اپنا, اور لوگوں کا پیسہ لے کے قرضہ کھا جاتے ہیں, بعضوں کی زمین پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں, اور یہ فضیلت یاد ہوتی ہے. اب مال تو بہت آ جاتا ہے, لوگوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے, اب سال بعد جناب وہ حج کر لیتے ہیں, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے, یہی فضیلت ہوتی ہے حدیث کی, کہ میں نے جب حج کر لیا, اور حج وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ ایسے معاف ہو گئے جیسے بچہ آئے دنیا میں پیدا ہوا تو گویا وہ جو میں نے کسی کا حق مارا تھا وہ بھی گیا, جو زمین کسی کی ہتھیائی ہوئی تھی وہ بھی حلال ہو گئی, جو کسی کا ادھار لیا تھا واپس نہیں دیا وہ بھی حلال ہو گیا. جی بالکل نہیں, یہ دین کہلاتا ہے, یہ آپ کی لائبلٹی ہے, آپ کے سر کے اوپر ایک چیز پینڈنگ ہے. آج کی زبان میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ نے بجلی استعمال کر لی, اب آپ نے مہینے بعد اس کا بل پے کرنا ہی کرنا ہے. آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی حج کر لیں, عمرے کر لیں, روزے رکھ لیں, آپ کا وابڈا کا بل ادا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ کے گھر کا کرایہ پے نہیں ہوگا. یہ لائبلٹیز ہیں آپ کے سر پر رہیں گی جب تک ان کو پے آف نہیں کریں گے. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اسی طرح جن لوگوں کا حق آپ نے مارا ہوا ہے, یہ جب تک ان کو ادا نہیں کریں گے, میں بہت دھیان سے بات کر رہا ہوں, پورا قرآن پورا حدیث, یہ اوپن آپ کو میں بات بتا رہا ہوں, کہیں پر بھی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو کرنے سے آپ کے سر کا دین خود بخود اتر جائے. کوئی عمل ایسا نہیں. حتیٰ کہ شہید کا کتنا درجہ ہے, شہادت بہت بڑی بات ہے. بندہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے, بڑی بات ہے. اللہ کے لیے کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے, بڑی بات ہے. اللہ کے لیے کھانا کھلا دیتا ہے, بڑی بات ہے. اب ایک بندے نے اللہ کے لیے جان ہی دے دی, کچھ راہ ہی چھوڑا ہی نہیں, اس نے اپنی جان دے دی اس نے اللہ کے لیے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی. لیکن شہید کے بارے میں حدیث ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں الا الدین, دین کے سوا اس کے سارے گناہ معاف, یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن جو لائبلٹیز اس کے سر پر ہوں گی آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے یہ لوگوں کے حق کیوں ادا نہیں کیے. تو دیر از نو اسکیپ روٹ کہ آپ فلاں عمل کر لیں, لوگوں کو دھوکہ دیں, لوگوں کی زمینیں آتے ہیں, مال ان کا قبضہ کر لیں, ان کے ساتھ جھوٹ بولیں, ان کو غلط چیز یعنی اوریجنل کہہ کے بیچ دیں, اور اس کے بعد آپ جا کے فلاں عمل کر کے آ جائیں اور آپ بالکل دودھ کے دھلے صاف ستھرے ہو جائیں. اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ کسی نے ایک اچھی پرلطف بات کی کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان لوگوں کے پیسے ادا کر دیں جن کو آپ نے بکرا بنایا ہوا ہے. آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں, کئیوں کو وراثت کا حق نہیں دیا. چھوٹے بہن بھائی وہ دیکھ رہے ہیں بھائی جان, بڑے بھائی جان کا کب موڈ ٹھیک ہوگا, کب وہ زندگی میں ہمیں ہمارا حق واپس کریں گے. یا میں نے وہی کہا, شوہر فوت ہو گیا تو بیوی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا, بچے جوان ہو گئے, آگے شادیاں ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, اب وہ انتظار کریں کہ والدہ ہمیں کب وراثت دیں گی, اور وہ وراثت کا حق مارا ہوا ہے. تو یہ جتنے قسم کے بھی لائبلٹیز ہیں نا, جب تک ان کو پے آف نہیں کریں گے یہ خود سے اترے گی نہیں. کوئی اسلام میں ایسا عمل, کوئی وظیفہ, کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی ذکر نہیں ہے. حج جیسا بڑا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین کو خود بخود اتار دے, وے آف کر دے, نہیں, وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے قیامت کے دن. چنانچہ نیک لوگ جنہوں نے زندگی میں بہت نیکیاں کی ہوں گی, آخرت میں وہ لائن میں کھڑے ہوں گے, اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جہاں لوگوں نے, جیسے سول کورٹ ہوتی ہے نا, جس میں جی اس نے میرا حق مارا, یا مجھے گالی دی, یا دھکا دیا ہے, چپیڑ ماری, یا اس نے میرے پیسے دینے ہیں, یا میری زمین پر قبضہ کیا, وہاں یہ عدالت لگی ہوگی اور اس میں وہ کھڑے ہوں گے. حالانکہ اعمال کے اعتبار سے وہ جنتی ہوں گے, لیکن جنت میں صرف ترازو میں نیکیاں جھک جانے سے بندہ نہیں جائے گا,
دوسرا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک لوگ گریبان نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ جا نہیں سکے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بہت اہم ہے اور حقوق العباد بھی بہت اہم ہے. اس کی وجہ تو اللہ کا ظرف تو بہت بڑا, اللہ معاف کرنا چاہیں گے کر دیں گے, بندہ معاف نہیں کرے گا اس کو. بندہ کہے گا مجھے تو آج نہ ڈالر کام آنے ہیں نہ پاؤنڈ کام آنے ہیں, مجھے تو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ اس کی نیکیاں, تاکہ مجھے نیکیاں ملے اور میں جنت میں چلا جاؤں, تو میں تو معاف نہیں کر رہا. یعنی ویسے وہ دنیا میں بڑا رحم دل آدمی ہو اور دنیا میں اگر آپ معافی مانگ لیں وہ جلدی معاف کرنے والا ہوگا, لیکن آخرت میں وہ دیکھے گا کہ میری بچت کی تو صورت ہی یہی ہے کہ میرے پاس تو اکاؤنٹ بیلنس بہت تھوڑا ہے, ابھی ترازو کی طرف جاؤں گا میرا تو جھک جائے گا گناہوں والا پلڑا. تو اب اگر ایک نیکی کیا آدھی نیکی بھی کہیں سے ملتی ہوگی وہ چھین لے گا, وہ مطلب چھیننے کی کوشش کرے گا کہ مجھے کہیں سے مل جائے. اور اس کو اگر پتہ چلے کہ جناب کئی لوگوں کا آپ کی طرف کریڈٹ ہے, تو یعنی اتنی نیکیاں آپ نے لوگوں سے لینی ہو, کہے گا وہاں مزے ہو گئے, یہ میں کیسے معاف کر دوں. تو کہیں سے 1000 نیکی ہے, کہیں سے 500 نیکی ہے, کسی سے 700 نیکی لینی ہو, کہتا میں تو معاف نہیں کرتا. دنیا میں چاہے بھلے وہ معاف بھی کر دیتا, وہ کہتا اب کیسے معاف کر دوں, اب تو میری اپنی گردن پھنسی ہوئی ہے. تو اس لیے بندہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ حقوق العباد بہت زیادہ خطرناک ہیں, اس میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے, گو حقوق اللہ میں بھی چاہیے. تو اس لیے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. ذکر اللہ کی کثرت بھی کیجیے, اور جو لوگ حج پر گئے ہیں وہاں پر وہ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. میں نے وہی کہا نا کہ ساری بھاگ دوڑ وہاں پہنچنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن اکثر دیکھا اور سنا گیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ برا تو لگ رہا ہے بور بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیت اللہ دیکھنے کا شوق تھا, وہ 2-4 دن میں شوق ٹھنڈا ہو گیا. مسجد نبوی میں دروشی پڑھنے کا شوق تھا, وہ گیا, بار بار گیا, دروشی پڑھا, روضہ کی جالی دیکھ لی, سبز گنبد دیکھ لیا. اب 3-4-5 دن بعد نا اس کو پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اب بوریت محسوس کرتا ہے کہ جی کرنے کا تو یہاں کام ہے کوئی نہیں, نہ وہاں بزنس ہے آپ کا, نہ وہاں فیملی ہے آپ کی. تو یہ وہ ہے احوال جو لوگ خود بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے کہہ کے جاتے ہیں نا کہ مدینے جا کر مر جائیں, تو وہ 4-5 دن اپنی ٹکٹ ریکنفرم کروانے کے لیے دفتر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں ہماری فلائٹ رہ نہ جائے, ہمارا ٹکٹ کسی طرح مس نہ ہو جائے. جی تو وہاں جا کر ابھی ایک صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ حضرت وہاں میں سارے اعمال کر رہا ہوں, مطلب جو اعمال ہوتے ہیں, لیکن نہ وہ دل بالکل کہتے نا خالی خالی. تو ان کو میں نے یہی بات عرض کی, میں نے کہا یہ تو جو وہ پتھروں کے گھر سے, جو اللہ کا گھر پتھروں کا بنا ہوا ہے, جو پتھر کے بنے ہوئے گھر سے دل لگائے گا تو اس کا دل بھی پتھر جیسا ہو جائے گا. جو اس گھر کے مالک سے دل لگائے گا نا اس کے دل میں انوارات آئیں گے. ان پتھروں میں سے کچھ نہیں نکلنا, ان پتھروں پر جو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے نا وہ ریسیو کرنی, وہ وصول کرنی ہے. جو مسجد نبوی کی عمارت دیکھنے کے لیے جائے گا بس وہ عمارت اور ٹائلیں ہی دیکھتا رہے گا, اور 2-4-10 دفعہ دیکھنے کے بعد بور ہو جائے گا. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور درود شریف اور وہ ایک تعلق ایک خاص بنانے کے لیے جائے گا نا, پھر وہ گھنٹوں سر جھکا کے بیٹھا رہے گا. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں جتنا مزہ آتا ہے نا, یقین کریں. بس پھر میں وہی کہتا ہوں نا کہ جو لوگ نہیں گئے وہ صرف یہاں بیٹھ کے یا تو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں. ویڈیو میں کچھ ہوتا ہے نا, تصویر میں وہ کیفیات نہیں آ سکتی. ہاں پکچرز آ جاتی ہیں, ظاہری سٹرکچر مسجد کا نظر آ جاتا ہے, لیکن اس میں وہ فیلنگز نہیں ہوتی. وہ آپ کو صرف وہاں جا کر مل سکتی. اور یقین کریں کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا, بیٹھے رہیں, اٹھنے کو دل نہیں کرتا. اٹھنے کو تو جو مجلس ہے وہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے وہاں, ایسے انوارات ہوتے ہیں, ایسے قلب میں ایک لذت آتی ہے, وہ لذت آپ کو اٹھنے نہیں دیتی. ورنہ بتائیں نا ایک بندہ آ کے اب اس نے ایک نماز پڑھ لی بیٹھا ہوا ہے, دوسری نماز پڑھ لی بیٹھا ہوا ہے, ہوٹل ہے اس کے بعد جاتا ہی نہیں, تیسری نماز پڑھ لی بیٹھا ہوا ہے, کبھی تلاوت شروع کر دیتا ہے, کبھی درود شریف شروع کر دیتا ہے, کام کوئی نہیں بس بیٹھا ہوا. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی دیر کو بیٹھ سکتا ہے. وہ اس کو اسپریچول ہیلنگ جو مل رہی ہے نا, جو اسپریچول اس کو فوڈ مل رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کا دل نہیں کرتا. بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ مسجد نبوی کو نا وہ اکثر ایک ٹائم کے بعد بند کر دیتے ہیں, تو وہ لوگ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ حاجی اب آپ چلے جائیں. جو بیچارے پولیس والے ہیں وہ بڑے پیار سے ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو رسول اللہ کا عاشق, تو ہم کوئی بیعت بھی نہ کر دیں, پیار سے کہتے ہیں شیخ یلا کہ اب آپ چلے جائیں, مہربانی آپ کی, ہم نے بند کرنا ہے. اٹھنے کا دل نہیں کرتا وہاں لوگوں کا.
تو اگر تو ظاہری چیزوں کو دیکھنے جائیں گے تو بس ایک کمرہ بنا ہوا ہے بیت اللہ اور اس پر ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے. اور ہم مسلمان کتنے برے ہیں. اللہ اکبر. سچی بات ہے, اگر میری یہ بات کو غیر مسلم سن رہا ہو تو میں بیان بھی نہ کروں. ہم سارے مسلمان ہیں نا. میں اس لیے آپس میں بیٹھے ہیں تو میں پیٹ سے کپڑا ہٹا دیتا ہوں. ہم مسلمان کتنے برے ہو چکے ہیں, کتنے برے ہو چکے ہیں, کتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہر سال حج پر وہاں کی انتظامیہ ایک عمل کرتی ہے, اور وہ کیا کہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے نا کپڑا, اس کو وہ ہاف بیت اللہ کی ہائٹ, انسانی ہائٹ سے اوپر, وہ اس کو فولڈ کر دیتے ہیں. آج کل کی جو آپ ویڈیو سے پکچرز دیکھیں گے نا, وہ غلاف پورا نیچے تک نہیں ہوگا, بلکہ وہ اس کو کئی میٹرز تک اوپر فولڈ کر دیتے ہیں. نیچے بیت اللہ کی جو ایکچوئل عمارت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ اس پر خیال کرتے ہیں کہ بھئی اتنے حاجی آتے ہیں تو وہ اصل بیت اللہ کی پتھر والی عمارت کو ہاتھ لگا لیں, اس لیے ایسا کرتے ہیں. نہیں جناب, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہاں کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان اب حج کرنے آ رہے ہیں, اور حج کرنے کے دوران وہ بیت اللہ کے غلاف کو چومتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اس کے بعد کینچی نکالتے ہیں, اس کا ٹکڑا کاٹ کے گھر لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مجھے اتنی شرم آئی اس بات کو جب وہاں کی انتظامیہ نے یہ بات اسٹیٹمنٹ دی, باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی, کہ ہر سال یہ غلاف ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں. اب کس بندے کی کیا نیت ہے, کیا نیچر ہے, ہر ایک کو چیک کرنا پاسبل نہیں ہے. اور اتنی ہائی سیکیورٹی کہ وہ ہر دفعہ اندر مسجد میں جانے سے پہلے پوری تلاشی لیں کہ کینچی آئیں کہ نہیں, یہ بھی پاسبل نہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم صرف اس لیے غلاف اٹھا دیتے ہیں, تنگ آ کر ہم نے یہ عمل کیا ہے کہ غلاف کو محفوظ کرنے کے لیے ہم اس کو انسانی ہائٹ سے اوپر لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا, دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ یار ہم مسلمان اتنے برے ہو گئے, ہمارے اپنے اللہ کا گھر کا غلاف ہم مسلمانوں سے محفوظ نہیں. ہم تو دوسروں کی بچیوں کی عزت کے رکھوالے تھے. مسلمان مشہور تھا اس بات میں, اور وہ یہ نہیں تھا کہ مسلمان بیٹیوں کی بات, وہ کہتے تھے عیسائی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو رستے میں, اکیلا مسلمان 1000 کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا. کہتے جرت کیسے ہوئی تمہاری, یہ بچی عیسائی ہے تو کیا ہوا, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, میں جان دے دوں گا اور تمہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دوں. مسلمان یہ ہوتا تھا. تو آج مسلمان اپنے ہی اللہ کے گھر کے غلاف کا ایسا دشمن بنا ہوا ہے کہ اس کو کاٹ کے لے جاتا ہے. اللہ, یہ ہمارا اصل چہرہ ہے. تو میں نے کہا میں یہ بات بھی کر دوں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات, اور ہم اپنی بعض عادات کو چھوڑ دیں. ہم بعض عادات کو چھوڑ دیں. ہمارے ڈسپلن کا کیا حال ہے, بس یہ میرے دل کے کچھ زخم ہیں, میں نہیں کھولتا عام طور پہ. اب مضمون ہی وہاں کا آ گیا. ایک حجر اسود ہے, ایک کارنر میں وہ نصب ہے, اور کرنا کیا ہوتا ہے, لوگوں نے اس کا بوسہ لینا. حالانکہ پتھر ہے, اس کی کوئی عبادت نہیں ہم کرتے, نہ اس سے کوئی اس طرح سے عقیدت ہے. ایک سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی, اس کو پورا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کیسے مواحد تھے. اللہ اکبر. جب بت پرستی چھوڑی تو اتنا نفرت ہو گئی بتوں سے اور پتھروں سے کہ وہ حجر اسود کے قریب گئے بوسہ دینے سے پہلے. کہا حجر اسود تو پتھر ہے, میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا, میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن آپ پورا سال ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا, اور وہاں جو دھکم پیل اور دھیما مشتی اور کھینچا تانی, اتنا برا حال ہوتا ہے کہ وہاں تک اول تو پہنچنا مشکل ہے, لیکن جو پہنچ جائے پھر اس کا واپس آنا مشکل ہے, وہ نکل نہیں سکتے, اتنا جیم ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ایک طرف مرد ہوتے ہیں, ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ تو پھر پتہ ہوش نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ عورت ٹکرا رہی ہے, مرد, وہ ظاہر بندہ پھنسا ہوتا ہے, نکل نہیں سکتا, جگہ بہت ٹائٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ کاش ہم اتنے ڈسپلن ہو جاتے کہ بھئی سب نے بوسہ دینا ہے, سب اسی کام کے لیے آئیں, بھئی لائن بنا لیں, ایک طرف سے مرد دیتے چلے جائیں بوسہ, ایک طرف سے عورتیں دیتی چلی جائیں. لیکن اس میں بھی نہ ہم یعنی عجیب مظاہرہ کرتے ہیں, حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جسے 5 وقت کی نماز صفیں برابر کر کے کھڑے ہو کے پڑھنے کو اتنا ڈسپلن سکھایا گیا پورا سال کہ آپ سب بالکل سیدھی رکھیں, بالکل ایسے ایڑیاں ملائیں کہ بالکل سب اسٹریٹ ہو.
اور صفوں کے اندر فاصلہ بھی بالکل برابر کا ہو. ایسا خوبصورت لگتا ہے نا. ایبراڈ کئی ملکوں کے اندر جب مسلمان ہر جگہ مسجد نہیں ہوتی, کسی پارک میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے نا, آپ یقین کریں غیر مسلم پر اتنا اس کا افیکٹ ہوتا ہے, وہ فوٹوگرافی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ایک دم جیسے وہ فوجی ہوتے ہیں نا ایسے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں لائن سے بالکل صحیح ایڈجسٹ ہو کے. تو کہتے ہیں یہ اچانک یہ کیسے ایک دم سے بالکل اسٹریٹ صفحے بنا لیے انہوں نے. تو اتنا ڈسپلن ہمیں سکھایا گیا ہے, لیکن وہاں جا کے ہمارے ڈسپلن کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ سب نے ایک ہی کام کرنا ہے اور بھئی آرام سے آتے جاؤ, بوسہ کرتے جاؤ, سائڈ پہ ہوتے چلے جاؤ. لیکن وہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ وہاں مطلب زخمی بھی ہو جاتے ہیں لوگ, بعض کا منہ لگ جاتا ہے سم ٹائم. تو بہرحال یہ جو حج ہے یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. جو حضرات حج پر نہیں جا سکے وہ اس ذی الحج کے ان 10 یوم میں جو ہے وہ یہاں پر رہ کر روزے رکھے. نمبر 1. اب حالانکہ گرمیاں ہیں, گرمی کے روزے کی ویسی فضیلت بہت زیادہ ہے, یعنی سارا سال گرمیوں کا روزہ عام دنوں کے اندر بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے نسبتاً سردیوں کے روزے سے. اس کی ریزن پیچھے وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ قربانی اور مجاہدے سے جو عمل کریں گے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا. ٹھیک ہے, تو جتنی پین زیادہ لیں گے اللہ بھی اس کی اتنی ہی قدر کریں گے. تو آج کل گرمیاں ہیں تو آج کل روزے اور پھر ذی الحج کی وجہ سے فضیلت بڑھ گئی, تو روزوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور آج کل کی راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک مستحب عمل ہے کہ جب یعنی یکم ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے, ان ادر ورڈ جس پہ قربانی واجب ہے, وہ بندہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور جسم میں سے کوئی بال نہ اتارے. اس سے پہلے کہ اس پر آگے بات میں اتنی بات عرض کروں, ایک عادت ڈال لیں سب. میں بارہا کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مولانا صاحب, کوئی عالم, کوئی مفتی صاحب, کوئی اسپیکر آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے, بڑے غور سے سنیں کہ جو فضیلت یا جو بات انہوں نے بتائی ہے اس کے ساتھ اس کی پرائیورٹی لیول کیا بیان کیا ہے, اس کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کریں. پرائیورٹی لیول نہ سمجھنے کی وجہ سے آج عوام ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتی ہے. ایک عام سی بات نفل درجے کی ہوتی ہے اور وہ آپ نے توجہ سے نہیں سنی, بات سن لی آپ نے کہ بڑی فضیلت, لیکن تھی وہ نفل درجے کی. اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ اتنی ضروری نہیں, تو وہ کہتا ہے جناب ہمارے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا. اب وہ جناب دلائل دے رہا ہے کہ جناب میں نے خود سنا ہے اور یا کتاب میں خود پڑھا ہے, لیکن اس کا پرائیورٹی لیول وہ نوٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ سے پھر مغالطہ ہوتا ہے, اشکالات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. پرائیورٹی لیول کیا چیز ہے؟ سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی کا عمل کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. یہ وہ چیز ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, آخرت میں اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے. یہ ہائیسٹ پرائیورٹی لیول ہے کہ اگر کوئی عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہے جناب, اس کو کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ پرائیورٹی نمبر 1. دوسرا واجب. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ آسان کرنے کے لیے عوام الناس کے لیے فرض واجب میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف اس کی تخریج کا فرق ہے کہ یہ عمل نکلا کہاں سے ہے, اس کا ایکسٹریکٹ کہاں سے ہوا ہے. اگر قرآن سے ہوا ہے تو فرض ہے, اگر احادیث سے ہوا ہے اور مضبوط احادیث سے ہوا ہے تو یہ واجب ہے. although عمل کے اعتبار سے دونوں کا حکم یہی ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا تو آخرت میں مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی اور سزا بھی ملے گی. تو عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے فرض واجب میں کوئی فرق نہیں. تو یہ بھی ہائیسٹ پرائیورٹی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو آگے اعمال آتے ہیں پرائیورٹی کے اندر, پھر وہ ہے سنت. سنت میں پھر 2 ہیں, سنت موقدہ اور غیر موقد. موقد کہتے ہیں کہ آپ سب نے ہر حالت میں ہر صورت میں اس کو کیا ہی کیا, نہ اس کو گھر میں چھوڑا نہ سفر میں چھوڑا. تو آپ سب نے اس کی عملاً ایک پرائیورٹی خود سیٹ کر دی کہ بھئی اہم کام ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. جیسے مثال فجر کی 2 سنتیں یہ موقدہ ہیں اور ایسی موقدہ ہیں کہ آپ سب نے سفر میں بھی ان کو نہیں چھوڑا, تو یہ بڑی اہم ہے. اسی طرح اور بھی تو سنت کے اندر بھی. اور ایک ہے غیر موقدہ. غیر موقدہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ساری زندگی کبھی ادا نہیں کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑو یار یہ تو عام سی سنت ہے. نہیں, یہ تو سنت کی تحقیر ہو جائے گی اور بندہ اس سے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اگر سنت کی تحقیر کرے گا.
اس کو ایسے ہی سمجھے کہ کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، کبھی ادا کر لے کبھی چھوڑ دے. تو یہ ایک نسبتاً لوور پرائیورٹی کے اوپر ہے کہ بھی آپ کر لیں باعث اجر و ثواب ہے، نہ کریں تو آپ سے مواخذہ پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چیزیں آ جاتی ہیں نوافل کے درجے میں. ٹھیک ہے، نوافل بھی آپ سب نے ادا کیے تو ان کی بھی ایک اہمیت ہے. نوافل بھی وہ کہ آپ کریں گے تو بہت اجر ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز آئی تھی، اس کو کہتے ہیں مستحب. ٹھیک ہے نا، یا مندوب، کہ بھی ایک چیز پسندیدہ ہے، پسند کی گئی، یا آپ سب نے کسی صحابی کو ایک عمل کرتے دیکھا تو آپ نے پسند فرمایا. تو یہ جو آپ کو میں نے عمل بتایا نا، نمبر ایک، یہ تمام مسلمانوں پر مستحب بھی نہیں ہے. یہ صرف اس پر مستحب ہے جس نے قربانی کرنی ہو، جس پہ قربانی واجب ہو، اس کا قربانی کا ارادہ ہو، اس کے لیے، اور مستحب درجے کی چیز ہے. یعنی اگر کسی نے قربانی کرنی ہے، اس نے بال کٹوا لیے، تو آپ فوراً اس کو فتویٰ نہ دیں کہ تم نے تو حرام کام کر لیا، تم نے تو ناخن کاٹ لیے، تمہاری تو قربانی برباد ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مستحب عمل ہے، کرنا چاہتا ہے کر لے. ٹھیک ہے. تو پرائیورٹی ہمیشہ توجہ سے سنیں کہ جو حکم بتایا جا رہا ہے اس حکم کی پرائیورٹی لیول کیا ہے. اگر فرض واجب ہے پھر دیر از نو آپشن، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. سنت موقدہ ہے پھر بھی بہت اہم. سنت غیر موقدہ یا نوافل ہیں یا اس سے نیچے کی چیزیں ہیں تو پھر اس میں گنجائش بنتی. تو یہ ایک عمل ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک عمل واجب ہے. اب اس کو توجہ سے سنیں. واجب کیا عمل ہے کہ یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا کس نے پڑھنی ہے؟ جس پہ قربانی واجب ہے اس نے بھی پڑھنی ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے بھی پڑھنی ہے. مرد نے بھی پڑھنی ہے، عورت نے بھی پڑھنی ہے، اور جو بالغ سمجھدار بچے ہیں یا قریب البلوغ ہیں انہوں نے بھی پڑھنا ہے. یعنی یہ واجب عمل ہے ایک تو ہائیسٹ پرائیورٹی پہ، اور یہ سب نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ میرے پہ تو قربانی نہیں ہے تو میں کیوں کروں، یا میں کون سا حج پہ گیا ہوں جو میں یہ تکبیرات پڑھوں. نہیں، دنیا کے کسی حصے میں ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بس مرد ہے یا عورت ہے، اس نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے. اور تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات. اور پھر اگین جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان دنوں میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کا سب ذکر ہے، اور اس میں تقریباً اکثر ہی تسبیحات آ جاتی ہیں. کلمہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، الحمد بھی آ گیا. تو یہ بڑا زبردست ذکر ہے، اور یہ واجب ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک. یہ چونکہ مغرب میں پھر وہ دن ختم ہو جاتا ہے تو عصر تک ہی اس کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ہے. مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں، اور عورتیں اگر گھر میں ہیں تو وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ہلکی آواز سے پڑھیں. اچھا، یہ اکثر بھول جاتا ہے، حالانکہ واجب عمل ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ میں ہر سال یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی جائے نماز جو گھر میں 2 3 4 جائے نمازیں ہوتی ہیں، تو اس کے ایک کونے میں نا صرف لفظ لکھیں تسبیحات. تسبیح نہ لکھیں چونکہ وہ جائے نماز زمین پہ بھی بچھائی جاتی ہے، تو لا الہ الا اللہ اس پہ نہ لکھیں. آپ صرف لکھیں، لفظ لکھیں تسبیحات یا تسبیح لکھ دیں، اتنا یہ ریمائنڈر ہے. اور وہ ایک کاغذ پر لکھ کے اس کے ساتھ کونے میں اسٹیپل کر دیں. تو آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو کر لیں گے. اور یہ اگر بندہ نماز پڑھ کر اٹھ جائے اپنی جگہ سے اور بعد میں یاد آئے تو اب اس کو پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ استغفار کرنے کا حکم، کیونکہ جو اس کا پرائورٹی ٹائم تھا وہ آپ لوز کر چکے. آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ میں نے یہ تسبیحات نہیں پڑھی. یہ اتنا اہم عمل ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سویا رہا اور اٹھ کر اس نے قضا نماز پڑھی ہے تو اس قضا نماز کے بعد بھی یہ جو ہے وہ تکبیرات پڑھے گا. قربانی ذی الحج کے مہینے میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ اچھا، میں نے کہا نا ہم لوگ صرف دین کے بارے میں ہی اتنے بھولے بادشاہ بن جاتے ہیں کہ اول تو کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرار کا بڑا اچھا رستہ ہے. نہ پوچھو نہ پھنسو. کہتے ہیں نا بھائی پوچھوں گا تو پھنسوں گا نا. تو نہ کسی عالم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دارالفتہ جانے کی ضرورت ہے. خود ہی مفتی بن کر فیصلہ کرو آپ پر قربانی بنتی ہے؟ جی بالکل نہیں بنتی. خود ہی فیصلہ کریں. تو بھائی یہ تو ایک شرعی حکم ہے، اور شریعت کا حکم تو آپ کو پوچھنا پڑے گا، اس میں علم آپ کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا.
ایک چیز آپ پر ڈیو ہو چکی ہے، آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں گے تب بھی آپ پر واجب ہے. تو اب اس کو پوچھنا پڑے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے. اس کو میں کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں سمجھانے کی. یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ایک نیرو قسم کا ایک اسپیکٹرم ہے جو مخصوص لوگوں پر لگتی ہے، لیکن قربانی ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے کہ بہت سارے لوگوں پر لگ جاتی ہے. سادہ لفظوں میں بہت ممکن ہے ایک بندے پر زکوٰۃ تو فرض نہ ہو، زکوٰۃ دینا لازم نہ ہو، لیکن قربانی اس پر واجب ہو رہی ہو. اس کے میں کافی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. زکوٰۃ میں چیزیں کم کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں زیادہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. مثلا ایک تو نصاب سیدھا زکوٰۃ کا ہی ہے کہ کسی کے پاس 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اکثر نہ خواتین گھروں میں کیا کرتی ہیں کہ 7 تولے سے کم سونا رکھتی ہیں، 6 تولے 5 تولے، اور وہ ساری زندگی زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتی کہ نہ ہم 7 تولے تک ہونے دیں گے اور نہ ہم پر زکوٰۃ آئے گی. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سونا پہلا لیول ہے، اور جو اس لیول پر فٹ نہ آتا ہو تو آٹومیٹکلی چاندی کے لیول پر اس کو آنا ہے، اور چاندی کے حوالے سے اپنی زکوٰۃ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اب سونے کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس اگر 1 تولے سونا ہے، بلکہ اب شاید جو اس وقت آج کل پرائس چل رہی ہے، شاید آدھا تولہ بھی اگر سونا ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی کی لیول کو کراس کر جاتا ہے. 5-6 تولے تو بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ضمناً بات آ گئی، although ابھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ ایک اکثر غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس غلط فہمی سے بچنا ہے کہ اگر آپ کے پاس چند تولے سونا ہے، آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے. کیوں ہو چکی ہے؟ آپ پوچھیں سوال کہ جی میرے پاس تو 7 تولے سونا نہیں ہے. جناب آپ کے پاس 52.5 تولی چاندی سے زیادہ ویلیو کا مال ہے. تو یہ ایک سیکنڈ ٹریگر پوائنٹ ہے. اگر کوئی پہلے پر نہیں آتا تو دوسرے پر آئے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس پر زکوٰۃ بھی آئے گی اور اس پر قربانی بھی آئے گی. اچھا اگلی بات کرتے ہیں. ایک بندے کے پاس نہ 7 تولے سونا ہے نہ 52.5 تولے چاندی ہے، کیا اس پہ قربانی نہیں ہے؟ نہیں، اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں. یہ دیکھیں کہ اس کے پاس اپنے استعمال اور ضرورت سے جو زائد مال ہے، اس سارے مال اور چیزوں کو، اس میں چیزیں بھی آ جائیں گی، گھر کا سامان بھی آ جائے گا، ان سب کو کیلکولیٹ کریں. اگر ان سب کی ایک اپروکسیمیٹ پرائس 52.5 تولے چاندی کو کراس کر جاتی ہے، اس کے برابر پہنچ جاتی ہے، پھر بھی اس پہ قربانی واجب. اب آپ کہیں گے ضرورت سے زائد چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں تو ایک بھی چیز فالتو نہیں ہے، ساری ضرورت کی چیزیں. ضرورت سے زائد چیز کو کہتے ہیں جو آپ روٹین میں اس کو یوز نہیں کرتے. گھر میں ہوتی ہے، روٹین میں یوز نہیں کرتے. مثلا برتنوں کے اندر ایک وہ برتن ہے جو عام طور پہ آپ روز مرہ کھانے پینے میں، ناشتے میں دوپہر کے اور استعمال کرتے ہیں. ایک وہ خاص برتن جو خاص مہمانوں کے لیے رکھے ہوتے بھی کاسٹلی ہیں اور وہ سارا سال ان ٹچ رہتے ہیں عام طور. اسی طرح آپ کا بستر وغیرہ تکیے عموماً وہ جو آپ کے یوز میں ہوتے ہیں، جس پہ دن رات آپ سوتے ہیں، اور ایک وہ بستر اور وہ گدے اور اضافی تکیے اور رضائیاں اور کافی کچھ جو ایکسٹرا سٹور میں پڑا ہوتا ہے اور موسٹلی سارا سال وہ ان ٹچ رہتا ہے. اچھا یہ تو ضرورت کی چیزیں. اس کے علاوہ ایک بندہ ایک گھر میں رہتا ہے اور اس کا 1 سے زائد مکان بھی ہے، تو 1 سے زائد مکان پر زکوٰۃ نہیں بنتی، قربانی بن جاتی ہے. میں نے کہا نا اس کا اسپیکٹرم وائڈ ہے، تو یہ زکوٰۃ والا نہیں ہے. زکوٰۃ نیرو رکھا ہے تاکہ کم لوگوں پر بنے اور جس پر بنے بس وہی دے. لیکن قربانی اللہ کی چاہت ہے کہ زیادہ لوگ کریں، زیادہ لوگ خون بہائیں، اس لیے اس کا جو کرائٹیریا وڈتھ ہے وہ زیادہ ہے. تو ایک بندے کے پاس اگر 1 سے زائد مکان، مثلا ایک میں وہ رہ رہا ہے، ایک اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا، تو اب ایک میں رہ رہا ہے اس کی ضرورت کا ہے اور استعمال کا ہے، اور وہ جو ہے وہ زائد ہے، اس لیے اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر میں ڈیکوریشن پیس اکٹھے کرنے کا، اور وہ بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں. ویسے یہ اسراف ہے، یاد رکھیں اس کا آخرت میں حساب ہوگا. بعض کا اگر کوئی جانور کی شیپ میں ڈیکوریشن پیس ہے اس کا تو ویسے ہی، چونکہ وہ کمپلیٹ بت ہے، دیٹ از اے اسپیسیفک 3D ڈائمینشن آبجیکٹ جو بت کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے تصویر رکھنے پر بھی، یعنی احادیث میں ممانعت آتی ہے کہ جاندار کی تصویر جس گھر میں ہو اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پکچر تو ایک 2D پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے نا، سمپل ایک پیج پہ ہے. تو جو بت شیپ میں چیز ہے وہ تو ایکچوئل 3D ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو لینتھ وڈتھ اور ہائٹ پراپر ہے. تو وہ ایگزیکٹلی وہ بت ہے جس کو لوگ پوجا کرتے ہیں. آپ نہیں پوج رہے لیکن بت ہے وہ، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے یار یہ کون سی بات ہے، میرے گھر میں گھوڑا ہے، بس وہ بنا ہوا ہے کرسٹل کا، مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں کون سا اس کو سجدہ کر رہا ہوں. جب آپ سجدہ نہیں کر رہے، لیکن وہ آبجیکٹ ایسی ہے جس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ بت کی شکل میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ وہ چیز ہے کہ بھئی کوئی بندہ کہے کہ بھئی آپ کے گھر میں یہ بم ہے، یہ ذرا ویسے رکھ لیں. آپ کا آرمی کا کوئی دوست ہو کہ یار یہ بارود ہے تھوڑا سا رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کہ میں کیوں رکھوں بھائی، کہ یار کون سا پھٹ رہا ہے آپ کے گھر میں، کہ پھٹے نہ پھٹے میں نے رکھنا ہی نہیں، نکالو اس کو باہر. تو یہ ایسا ہی ہے کہ بت آپ عبادت کریں یا نہ کریں، بت 3D ڈائمینشنل کی کوئی ایسی آبجیکٹ جو کسی جاندار کی ریپلیکا ہو تو عبادت کی جائے یا نہ کی جائے، دونوں صورتوں میں اس پہ اللہ کی لعنت آتی ہے. اس کو بنانا ہی غلط تھا، اس کو خرید کر لانا ہی غلط تھا. لیکن اب ایک اور مسئلہ آ گیا کہ چونکہ آپ نے خرید لیا ہے، وہ کوئی اچھی کاسٹلی ایک چیز ہے جو آپ کہیں سے دبئی سے، شارجہ سے، کہیں سے آسٹریلیا سے لے کر آئے تھے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں گھر میں ان سب کو بھی ایویلیویٹ کریں گے، اس پر بھی قربانی آ جائے گی. اسی طرح گھر میں بعض لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، ایسے ایسے نایاب پودے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ صرف ان کے گارڈن میں ہی لاکھوں روپے کے پودے ہوتے ہیں. بعض اسپیشل انہوں نے باہر سے امپورٹڈ پلانٹس لا کے وہ لگائے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کی جو بیسک نیسیسٹی اینڈ نیڈز ہے اس سے زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی کیلکولیٹ ہو جائے گا. اگلی بات، زکوٰۃ کے لیے معیار ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے زکوٰۃ والا وہ 1 سال تک رہے. قربانی کے اندر سال تک رہنا ضروری نہیں ہے. اچھا، قربانی کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ عید کے 3 دن جن میں قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا زائد مال ہے جو 52.5 تولے چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہے تو بس آپ پر قربانی واجب ہو گئی. ذرا آپ بلال صاحب کیلکولیٹ ذرا کر لیں نیٹ سے، اس وقت سلور کی ویلیو معلوم کریں آج کی، اور 52.5 تولے سلور کا ہمیں آج کا ریٹ بتائیں تاکہ ہم بات جب کر رہے ہوں تو ایگزیکٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیلی چینج ہوتا ہے، جیسے گولڈ کی پرائس چینج ہوتی ہے سلور کی بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ویلیو بھی آج آپ کو پتہ چل جائے گی. تو قربانی کے بارے میں پتہ لگ گیا نا کہ قربانی زیادہ لوگوں پر آتی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں رکھا ہے، ہمارے پاس کپڑے بھی زائد ہوتے ہیں، جوتے بھی زائد ہوتے ہیں، اور لیڈیز کے پاس زیور بھی بہت زائد ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہمارے پاس سامان ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اور گھر کے اندر بستر، برتن، اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے گاڑیاں رکھنے کا، انہوں نے 1 سے زائد گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو مکانات، 1 سے زائد مکان ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا قربانی کرنا بہت آسان ہے. آپ قربانی کے سوچتے کہتے ہیں اوئے بکرا بھی 80,000 والا، وہ کھائیں نا، پھر اٹھ چوڑی اس کی ہے، یہ کیوں سوچتے ہیں آپ؟ بھائی آپ حصہ ڈالیں کسی جانور میں، اور وہ کتنے کا ہے. اگر آپ کو گوشت چاہیے تو آج کل لاہور میں جو موسٹلی ریٹ چل رہا ہے 25,000 پر شیئر، اکثر مدارس میں اور اداروں میں 25,000، جس میں گوشت آپ کو ہی مل جائے گا. اور 25,000 کا ویسے گوشت خرید کے لائیں تو وہ وہی چیز بن جاتی ہے، وہ کھانا بھی آپ ہی نے. اور اگر آپ کسی دیہات میں یا ریموٹ ایریاز میں کر دیں، یا اکثر جگہ اداروں میں ڈونیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ 10 سے 15,000 میں آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. ایک اور کامن مسٹیک جو لوگ کر رہے ہیں، بہت اہم بہت اہم بہت اہم، کہ گھر کے اندر 4 سے 5 افراد ایسے ہیں جو صاحب مال ہیں. صاحب مال کی ڈیفینیشن وہ ہے جو میں اتنی دیر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، جس کے پاس یہ اتنی ساری چیزیں اس کی پراپرٹی میں ہیں. مثلا خاوند کے پاس بھی مال بھی ہے، اضافی چیزیں بھی ہیں، بیوی کے پاس زیور ہے، ایکسٹرا چیزیں ہیں، بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو چکا ہے، جاب کر رہا ہے، اپنی سیونگ کر رہا ہے، بیٹی ہے اس کے پاس کچھ اپنی سیونگ ہے، کچھ اس کو گفٹس ملے تھے اس کے پاس بھی ہے. تو گھر کے 4-5 افراد پر قربانی واجب ہے. مگر کرتے کیا ہے، ابا جی ایک بکرا لے آتے ہیں، وہ سب کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہیں، ذبح ہو جاتا ہے، کہتے ہیں سب کی قربانی ہو گئی. جی بالکل نہیں ہوئی. وہ ایک قربانی ایک بندے کی ہوگی، سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. تو جتنے لوگوں پر قربانی ویلڈ بنتی ہے جس معیار کے مطابق میں نے بتایا، ان سب کی طرف سے قربانی ہوگی. سب چاہے حصہ ڈال دیں یا جانور خرید کے لائیں، وہ آپ کا ہیڈک ہے. چھوٹے جانوروں میں ایک حصہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس میں دمبا، چھترا اور اس کی تمام بریڈ، وہ لیلا اور جو مختلف نام ہوتے ہیں، یہ سب ایک قربانی کا ایکویلنٹ ہے. اور جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. بڑے جانور سے مراد گائیں ہیں، اور گائیں کی جتنی بریڈ ہے، چاہے وہ گائے ہوں، بھینس ہو، میل ہو، فیمیل ہو، اس کی جتنی نسلیں، وہ سب میں 7 حصے ہوتے ہیں. 7 پارٹیسپینٹ مل کر شیئر اکٹھا کر کے ایک جانور بڑا قربان کر سکتے ہیں. اس سے بڑا جانور اونٹ ہے، اور اس میں بھی 7 ہی ہوتے ہیں. مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے اچھا گائے میں تو 7 ہوتے ہیں، تو جو اونٹ ہے اس میں 15 حصے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ہاتھی کر لیں، اس میں کوئی 27-28 نکلائیں گے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا بھائی،
تو یہ تو شیرز اللہ نے مستعین کیے ہیں، رسول اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ چھوٹے جانور جتنے بھی ہیں یعنی بکرا، دمبا، چھترا اور اس کی بریڈ جتنی بھی ہے، اس میں ایک چاہے جتنا ہی آپ 2 لاکھ کا بکرا بھی لیں وہ ایک ہی بندے کے حصے کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کمزور سا ہو یا بہت مہنگا ہو، ایک ہی بندے کی قربانی کا عوض ہو سکتا ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں گائے یا اونٹ اور اس کی جتنی نسلیں، اس میں 7 لوگوں کا حصہ ڈل سکتا ہے۔ 7 لوگ آپ کے اپنے گھر کے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگ بھی مل کے ڈال سکتے ہیں، محلے کے لوگ ڈال سکتے ہیں، آپ کے کوئی فرینڈز ڈال سکتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی اس کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں اس میں بس اتنا خیال رکھیں کہ اس کی آمدن حلال ہو، ایسا نہ ہو کہ 6 سے تو آپ نے بالکل سب کا دیکھ کے اسکروٹنی کی کہ کون کون ہے، اور 7واں شیئر ایسے بندے کا آ گیا جس کی ارننگ ٹھیک نہیں تھی، حلال نہیں تھی، بینک میں جاب کرتا تھا، XYZ کوئی ایسا کام کرتا تھا، تو اس کی تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا آپ نے شیئر ڈال دیا، اب سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس کو بہت دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو ہے یعنی کون بندہ ہے، چونکہ اس کا جو 7واں جو شیئر ہے نا ایگزیکٹ، وہ تو جب جانور ذبح ہو جائے گا، اس کی گوشت بن جائے گا، اس کو ویٹ کیا جائے گا اور 60 ڈھیریاں بنائی جائیں گی، پھر اس کا الگ ہوگا۔ اس سے پہلے اس جانور کی ہر بوٹی، ہر خون، ہر رگ و ریشے میں سب کا ایک جوائنٹ شیئر ہے، اس لیے اگر حلال مال آ گیا تو سب کا شیئر خراب ہو جائے گا۔ ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ کی جی کیا نکلا؟ 160,440۔ اچھا ہم اس کو 500 کر لیں راؤنڈ فگر پہ، 160,440 راؤنڈ پہ کریں، 1,65,000 جی۔ یہ 52.5 تولے چاندی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، وہ بعض کا لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ میں، چونکہ یہ ڈیلی چینج ہوتا ہے۔ 1,60,500 ماشاء اللہ، 1,60,500، 1,65,000 نہیں کہیں گے، 1,60,500 روپے، یہ آج کا سلور کا 52.5 تولے چاندی کی ویلیو ہے۔ تو اب تک میں نے جتنی بات کی کہ آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں یا مال تجارت یا کیش یا جولری، گولڈ، سلور، جو بھی چیزیں، وہ سب کو اگر سم اپ کیا جائے تو اس کی ویلیو 1,60,500 کے برابر یا ابو ہو جائے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قربانی کے جانور کا جب ذبح کرتے ہیں، جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگین یاد رکھیے گا، وہ واجبات ادا نہیں ہوں گے اور گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ آخرت میں، جیسے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھی جائیں گی نا، تو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ چونکہ بخشنا چاہتے ہیں ہمیں، اب آپ نے مال خرچہ اللہ کے لیے، آپ کو جانور سے تو محبت نہیں تھی، مال سے تو تھی نا، تو جانور آیا مال سے، تو مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب وہ ترازو جس میں آپ کا حج، عمرہ، زکوٰتیں، خیراتیں، نمازیں، سچ چیزیں رکھی جائیں گی، اللہ کی شان، آپ نے زندگی میں جتنی قربانیاں کی ہوں گی ان قربانی کے جانور کو بھی رکھ دیا جائے گا۔ اگلی بات، قربانی کے جانور میں ہمارے کھانے کی چیز گوشت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم آفلز کہتے ہیں، یعنی وہ فضلات ہوتے ہیں، آنتڑیاں ہیں، اس کی اوجڑی ہے، اس کے کھر کا نچلا حصہ ہے، بعض کا سر کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اور خون ہوتا ہے، اس میں کئی لیٹر خون ہوتا ہے، یہ سب ویسٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے دنیا میں کام نہیں آتا۔ اللہ کی شان، حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ترازو کے اندر کھال اور کھروں سمیت تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر کسی بندے کی اتنی زندگی ہے، اس نے زندگی میں 30 قربانیاں کی ہیں، 40 کی ہیں، وہ سب کے سب جانور اس کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ اور اتنا نہیں، اللہ مزید شفقت یہ کریں گے کہ اللہ اس کے وزن کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، 70 گنا زیادہ اس کا وزن کر کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ذبح کرنے کے حوالے سے اتنی بات سمجھیں کہ جانور کو خود ذبح کرنا افضل ہے۔ میں ہر عید پر ایک بات کہتا ہوں، اگر مجھے بالفرض صرف 1 سے 1.5 منٹ ملے نا بیان کرنے کا اور زیادہ مسائل بتانے کا وقت نہ ہو، تو میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں، خدا را چھری خود پھیر دیں،
اپنا جانور برباد نہ کریں، کیونکہ قربانی والے دن سب سے VIP پرسن کسائی ہوتا ہے، ہاتھ ہی نہیں آتا۔ تو جو ایکچوئل کسائی ہیں جو سارا سال کسائی، وہ تو بالکل آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کا تو اتنا بیزی ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھ نہیں آتا۔ تو پینٹ والا بھی کسائی ہوتا ہے، ترخان بھی کسائی ہوتا ہے، لوہار بھی کسائی ہے، مالی بھی اس دن کسائی، سارے کسائی بنے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بھی اس دن کسائی بنے ہوتے ہیں۔ وہ جاب ہے نا، ایک ان کو کام ملا ہوتا ہے۔ تو چھری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بس چھری آپ خود پھیر دیں، باقی ساری کھال اتارنا، گوشت بے شک وہ غیر مسلم کر لے، آپ کی قربانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذبح خود کریں۔ اچھا آپ نہیں کر سکتے، گھر کا کوئی بچہ جوان ہے اس کو کہہ دیں یار وہ کر دیں، چھری خود پھیریں۔ اور چھری پھیرنا اتنا افضل ہے کہ اگر عورت بھی اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی، پردہ کروا دیں، گھر کے مرد محرم پکڑ لیں جانور کو، تو وہ عورت بھی چھری پھیر دے، اپنے جانور پہ خود چھری پھیریں۔ اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، صحابیات تو کافروں کے گلے کاٹ کے پھینک دیتی تھی، یہ تو جانور ہے بیچارہ۔ تو اس لیے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ مسلمان میں ہونا چاہیے۔ آج کل تو بڑے بڑے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بلڈ نہیں دیکھ سکتے جی، وہ کھڑے ہوتے طبیعت خراب ہو جاتی، تو ہم تو وہاں اسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ممی ڈیڈی قسم کے ہیں بھائی، کم از کم چھری نہیں پھیر سکتے، کھڑے ہو کے دیکھ تو لو اس کو۔ اتنا حوصلہ، ایک آدھ عید پہ آپ دیکھو گے وہ خون نکلتا تو پھر ہمت بھی کر لو گے آپ کسی دن، تو اتنی ہمت تو ہونی چاہیے۔ تو اور اسی میں ایک بدعت ہے جو آج مسلمانوں میں نہ جانے کہاں سے چلی، نہ اس پر کوئی آیت ہے، نہ اس پر کوئی حدیث ہے، نہ کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن لوگوں کا اتنا اس پر عمل ہوتا ہے، شاید کسائیوں نے اس کو شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں جی جس کا یہ جانور ہے نا، یہ چھری کو اس کو ہاتھ لگوائے، تو سبحان اللہ۔ وہ حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ عقیقہ ہو رہا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، وہ چھری اس کے ہاتھ کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ مستحب ہے، نہ نفل ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ بدعت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز چل پڑی ہے مسلمانوں میں کہ اس کو بڑا فرض واجب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اصل وہی ہے کہ آپ خود چھری پھیریں، وہ اصل ہے، اور آپ نہیں پھیر سکتے کم از کم کھڑے ہو کے دیکھیں۔ بس آپ کو ایک کسائی کا پتہ ہے کہ یار یہ پکا مسلمان ہے، اس کا تھوڑا سا ہم نے حال حوال لے لیے ہوئے، تو ٹھیک ہے اس سے کروا لیں، آپ کھڑے رہیں وہاں۔ لیکن چھری کو ہاتھ لگانا یہ کوئی کہیں سے بھی نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس بدعت سے بھی احتیاط کریں، چھری پھیرنی ہے خود پھیریں ورنہ۔ اچھا ایک اور بھی غلطی عام طور پہ کہ جانوروں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف جو جانور میل ہے اس کی قربانی ہوگی، فیمیل کی نہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط ایک سوچ ہے، جانور میل ہو یا فیمیل دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کرائیٹیریا میل فیمیل کا نہیں ہے، کرائیٹیریا اس کی ایج کا ہے، منیمم ایج کتنی ہو وہ بتا دی، زیادہ کا کوئی لمٹ نہیں، جتنی مرضی زیادہ ہو جائے، لیکن بالکل بوڑھا بھی نہ ہو کہ وہ دانت بھی گھس گئے، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، ایسا جانور بھی نہ ہو، لیکن منیمم ایج بتا دی کہ اتنی ایج ہو، اس سے چھوٹا نہ ہو۔ چنانچہ جانوروں کے اندر گائیں بیل، بھینس بھینسا یعنی اس کا میل فیمیل، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، اور بھیڑ بھیڑا، دمبا دمبی، ان کی قربانی جائز، یہ مذبوحہ جانور شمار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ نہ ہونا کہ کوئی سخی دل صاحب اس دن وہ برائلر چکن پکڑ کے ذبح کر رہے ہوں کہ جی میں قربانی دے رہا ہوں اللہ کے لیے، تو نہیں بھائی، مذبوحہ جانور یہی ہیں جو قربانی پہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو گائیں بیل بھینسا اور بھینس ہے، اس کی منیمم ایج 2 سال ہے، 2 سال سے چھوٹا نہ ہو۔ اونٹ اور اونٹنی کی منیمم ایج 5 سال ہے، اس سے چھوٹا نہ ہو، اور باقی جتنے چھوٹے جانور ہیں ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری۔ واحد دمبا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، چونکہ یہ جلدی جوان ہو جاتا ہے، یہ جلدی ویٹ پکڑ لیتا ہے، تو جو دمبا ہو تو سال سے کم کا لیکن دیکھنے میں باقی جانوروں کے مطابق نظر آتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، چونکہ اب ہم جانور پالتے نہیں، اب تو ہم گاڑیاں کوٹھیاں رکھنے والے لوگ ہیں نا، کسی زمانے میں جانور پالتے تھے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جانور کی ایج کیا ہے، اب وہ بیچنے والے سے بھی نہیں پوچھ سکتے، چونکہ اکثر بیوپاری مختلف علاقوں سے خرید کے لائے ہوتے ہیں، جانوروں کا نہیں ہوتا، تو اب آپ کہیں جی اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے مجھے بتائیں، تو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے بہت آسان رکھا ہے، یہ جتنے جانوروں کا بتایا نا، جب اپنی اس منیمم ایج پہ پہنچتے ہیں نا تو اللہ کے شان کے آگے نا 2 دانت نکل آتے ہیں، اس کو دوندا کہتے ہیں، یہ منیمم کرائیٹیریا ہے، اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ 2 دانت نکل آئے تو اب کسی سے آپ کو ایج پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا منہ کھولے دانت دیکھ لیں، یا اس کو دکاندار کو کہیں دانت دکھاؤ اس کے، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ 2 دانت دیکھنے ہوتے ہیں، اگر 2 دانت ہیں تو اس کا مطلب ہے
کہ یعنی گائے بھینس ہے 2 دانت ہیں تو یہ 2 سال کا ہے، اونٹ اونٹنی ہے 2 دانت ہیں تو یہ 5 سال کا ہے، بکرا دمبا چھترا اگر 2 دانت ہیں تو یہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ویلڈ ہے، اس سے چھوٹے کی نہیں۔ پھر بھی بات کہ آج کل چونکہ ہر چیز کا ریٹ ذرا ایلیویٹ ہوا ہوتا ہے، تو جو جانوروں کے بیوپاری ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، چھوٹے بکروں کو بھی، چھوٹے دمبوں کو بھی، کہ چلو یہ بھی اچھے ریٹ میں بک جائے گا، سال بھر میں تو اس نے وہ روٹین کا مٹن کا ریٹ لگنا ہے، تو قربانی میں تو بہت ریٹ لگ رہا ہے، تو وہ اس چھوٹے عمر کے جانور کو بھی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جب اس کا منہ کھولیں گے نا، آپ کو چھوٹے چھوٹے 4 دانت اکٹھے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، بیبی ٹیتھ بالکل چھوٹے چھوٹے۔ وہ جو 2 دانت میں کہہ رہا ہوں نا وہ بڑے کافی بڑے ہوتے ہیں، نکلے ہوتے ہیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے دانت نظر آئیں گے ایک جیسے برابر ایک لائن میں 4 ہوں گے وہ، تو اس کو کہتے ہیں کھیرا، یعنی یہ انڈر ایج ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ اور عجیب بات کہ کھیرا بکرا جو ہے وہ سستا بھی وہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے کسی طرح آپ لے لیں کوئی سیدھا سادہ بندہ مل جائے نا اس کو نہ ان چیزوں کو پتا ہو، تو وہ کہتا ہے یار جانور بالکل ٹھیک ہے، ایسا زبردست ہے، قد بھی ٹھیک ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، ریٹ پتہ نہیں منڈی سے کم کیوں ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انڈر ایج ہے، اور وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے کو پہچان نہیں، میں اس کو ٹکا دوں کسی طرح، تو اس جانور کو فوراً چھوڑ دیں۔ اگر ڈاؤٹ بھی ہے تو چھوڑ دیں، آپ نے ضرور ڈاؤٹ فل جانور لینا ہے۔ تو جو دوندا ہوتا ہے نا اس کے 2 دانت پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، پرومیننٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ یا اس کے ہوتے ہی صرف 2 دانت ہیں، یا 4 دانت ہوتے ہیں، 2 چھوٹے ہوتے ہیں، درمیان کے 2 نکلے ہوتے ہیں، وہ بعد والے 2 گر جانے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے پراپر بعد میں 2 دانت اور آتے ہیں، پھر وہ چوکا بنتا ہے، چھگا بنتا ہے، اس طرح۔ تو یہ ایج کے اعتبار سے یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی مغرب تک یہ قربانی کا ٹائم ہے، جانور ذبح کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ فرسٹ ڈے کسی وجہ سے نہیں کر سکے یا نہیں کرنا چاہتے، سیکنڈ ڈے کر لیں، سیکنڈ ڈے نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو تھرڈ ڈے کر لیں مغرب سے پہلے پہلے۔ بعض لوگ ہیں نا گھر میں جانور بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کئی جوائنٹ فیملی میں بہت جانور ہوتے ہیں، کئی گائیں، کئی بکرے، تو وہ 3 دن تک قربانی ہوتی رہتی ہے۔ تو میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، ان کی تھرڈ ڈے میں یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ کسائی نا اس کو شور ڈالتے ہیں کہ بھئی اب عصر ہو چکی ہے اور مغرب ہونے والی ہے اور اتنے جانور رہتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے جلدی جلدی سب کو چھری پھیر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں گوشت بناتا رہوں گا آرام سے چاہے لیٹ نائٹ ہو جائے، وہ چھری پھیر دیتا ہے۔ تو یہ ویلڈ ٹائم ہے کہ 10ویں ذی الحج کی یعنی نماز عید کے بعد سے لے کر اور 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے قربانی اپنی کرنی ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا لیں اور دل میں نیت کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور ایک حدیث کے مطابق کہ اگر مسلمان بسم اللہ پڑھنا کسی وجہ سے بھول جائے، تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی ہوگی۔ جان کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ میں نہیں پڑھتا، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بھول گئے تو وہ جانور حرام نہیں ہوا، اگر مسلمان نے کیا تو پھر بھی وہ قربانی ہو گئی۔ حلال جانور کے اندر بھی 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جانور خود حلال ہے، ہی نہیں، یہ گائے، بھینس، دمبا، بکرا، اونٹ تو یہ حلال ہے تو اس میں ہر چیز حلال ہے، اور ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہر چیز حلال ہے، نہیں، 7 چیزیں اس میں بھی حرام ہیں۔ ایک تو اس کا جو بہتا ہوا خون ہے، جو آپ چھری پھیرتے ہیں تو فواروں کے ساتھ جو خون نکلتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، ایگزٹ ہو جاتا ہے، اسی کو نکالنا ہوتا ہے، اس میں بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ دوسری چیز جو میل کی جو پیشاب گاہ ہے، اور تیسری چیز فیمیل کی پیشاب گاہ۔ چوتھی چیز جو خصیتین ہوتے ہیں، اس کو عام طور پہ نا کپورے بھی کہا جاتا ہے، لاہوری بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، جس کو عام طور پہ یہاں لاہور میں ٹکا ٹک کے نام سے ڈش کے نام سے موسوم ہے۔ وہ توے کے اوپر نا وہ خاص انداز سے بجاتے ہیں اس کو، اور وہ کپورے ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ بیسیکلی میل اینیمل کے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی باریک رگیں ہوتی ہیں، اس میں سے پیشاب نکلتا نہیں ہے، تو وہ اس لیے حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حلال جانور کے اندر بھی چیز حرام ہے۔ اسی طرح جانور کے اندر جو مسانہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا پتا بھی حرام ہے، اور کوئی غدود وغیرہ ہو، کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا ٹائپ اس طرح کی چیز ہو تو اس میں بھی چونکہ پوائزن ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اندر جانور کے اندر ذبح کرنے والا نظر آئے تو اس کو کاٹ کے الگ کر دیں۔ تو ایک حلال جانور میں بھی یہ 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔
ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کے دنوں میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کو جوش آتا ہے اور وہ اس پر کلام شروع کر دیتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے جی، دیکھو ہر سال مسلمان اتنے جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں ناحق، اور اس طرح تو جانوروں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے پیسہ ہی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے نا، تو آپ کسی وہ بیوہ کی بچی کی شادی کر دو، کسی لڑکے کو کاروبار کروا دو، کسی فلاں بے گھر ہے اس کو گھر بنا دو۔ لوگ اتنے کروڑوں روپے پوری دنیا مسلمان ضائع کرتے ہیں، ادھر جانور ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک بیسک پرنسپل سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کی ضرورت کے لیے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا قربانی اس سال ہونی ہے صرف، یا ہماری پیدائش سے پہلے ہو رہی تھی؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو رہی تھی؟ یہ تو سنت ابراہیمی ہے نا، یہ تو تب سے ہو رہی تھی۔ اگر یہ جانور ختم ہو جانے ہوتے تو یہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہم آج میوزیم میں جا کے اپنے بچوں کو نا انگلی رکھ کے بتا رہے ہوتے بیٹا یہ بکرا ہوتا تھا جو مسلمان ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ گائیں ہوتی تھی جو مسلمان کھایا کرتے تھے، اور یہ اونٹ ہوتا تھا جس میں 7 حصے ہوتے تھے مسلمان ذبح کرتے تھے۔ ہم آج ان کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے، ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس کی بریڈ کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں، اور یہ بڑی ایک عجیب سائنس ہے کہ جس پہ سائنٹسٹ خود پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں دنیا میں، ایسے نایاب پرندے، جانور، مچھلیاں، تینوں چیزیں، خشکی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، خاص ایسی نسلیں ہیں جو دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت چند ان کے وہ رہ گئے، حالانکہ نہ ان کو کوئی ذبح کرتا ہے نہ ان کو کوئی کھاتا ہے، وہ جنگلوں میں ویرانوں میں کہیں پہ رہتے ہیں اور وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور ایسی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو ان کی حفاظت اور ان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، جیسا کہ آئیفا کے نام سے IFAW انٹرنیشنل فنڈ فار اینیمل ویلفیئر، اسی طرح WSPA ورلڈ سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف اینیملز، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اور کئی بہت ساری ہیں، میں تو 1-2 کے نام بتا دیے۔ تو یہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو جنگلوں میں کہیں چھپ چھپا کے کوئی خاص پرندے کی نسل ختم ہو رہی ہے، کوئی پانی کے اندر خاص مچھلی کی نسل ختم ہو رہی ہے، یا کسی زمین پر خاص جانور کی نسل ختم ہو رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے وہ جو چند ایک میل فیمیل ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور کروڑوں روپے لگا کر ان کو فارم کے اندر ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں، آرٹیفیشل بریڈنگ، اور پھر ان کی کئی ہزار کی تعداد کر کے ان کو پھر دوبارہ جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 سال بعد جا کے پتہ کرتے ہیں تو پھر وہی 2-4 جانور رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، جس کا مقصد دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت موٹی سی مثال کہ دنیا میں اگر کبھی ڈائناسورز تھے جو اللہ نے پیدا کیے، ان کی اب ضرورت نہیں تھی تو ایک بھی ڈائناسور باقی نہیں بچا، ایک بھی جانور نہیں بچا، اور اللہ کی حکمت تھی نا۔ اگر ہم اس طرح بیان کر رہے ہوتے اور ڈائناسور صاحب تشریف لے آتے تو ہم تو پھر دوڑے لگ جانی تھی۔ تو اللہ نے اس مخلوق کو ختم کر دیا، بس نہیں ضرورت تھی۔ لیکن ان مذبوحہ جانوروں کی چونکہ انسان کو رہتی دنیا تک ضرورت رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا جانور تو بہت دور کی بات ہے، پانی دیکھیں ہم کتنا یوز کرتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر عورت، ہم پانی پیتے بھی ہیں، پانی سے نہاتے دھوتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اپنے کپڑے بھی دھوتے ہیں، کوکنگ میں بھی یوز کرتے ہیں، گاڑیاں بھی دھوتے ہیں، گھر بھی دھوتے ہیں، گلیاں بھی صاف کرتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ پانی کتنا یوز ہوتا ہے؟ بہت پہلے پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پانی نام کی چیز دنیا میں نہ ہوتی، جتنا پانی کنزیوم ہوتا ہے پانی کبھی ختم ہوا ہے؟ یہ ہوگا بھی نہیں۔ تو اللہ کی شان ہے۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے حضرت کے ساتھ ہوا۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ زامبیا گئے، تو وہاں پر چونکہ موسٹلی جنگل ایریا ہے، تو کہنے لگے ایک صاحب حضرت کو، کہنے لگے حضرت یہاں ایک پارک ہے تو میں نے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھی میرا پارک سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ نیچرل پارک ہے اور اس میں نا جانور کھلے پھرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ ہوتا ہے نا 10x10 کا چھوٹا سا پنجرا ڈال دیتے ہیں، اس میں شیر کو قید کر دیتے ہیں۔ وہاں نیچرل سفاری ہوتا ہے، گاڑی کے اندر آپ جاتے ہیں اور وہ بہت کئی مائلز پہ پھیلا ہوتا ہے، اور وہاں ریئل اینیملز ہوتے ہیں جن کی کوئی ٹیمنگ اور ٹریننگ نہیں ہوتی۔ وہ شیر ہے، وہ پراپر شیر ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی سے اترنا نہیں اور شیشہ نہیں اتارنا،
کیونکہ یہ اگر آپ کو ناشتے کے طور پہ کھا گیا تو نہ ہم پر کوئی کیس ہوگا اور نہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. تو آپ نے خود احتیاط کرنی, گاڑی سے اترنا نہیں. تو بہت بڑے پیمانے پر اس طرح پارکس ہوتے. تو کہنے لگے میں نے آپ کو ایک پارک میں لے گیا. میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ تو کہنے لگے میں نے آپ کو ایک چیز وہاں جا کے دکھانی ہے. خیر کہنے لگے میں چلا گیا. تو وہاں جا کے نا ایک ہرن, امپالا کی ایک نسل تھی. تو انہوں نے کہا حضرت اس پارک میں یہ جو ہرن آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس ہرنی کے بارے میں عجیب بات ہے, یہاں کے جو لوکل ریسرچرز ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ یہ اس پارک کے اندر جو ہرنیاں ہیں نا وہ 1-2 بچے دیتی ہیں اور اس سے زیادہ بچے نہیں دیتی. ان کی نسل ایک حد سے زیادہ بڑھتی نہیں ہے. اور زیمبیا ہی میں ایک اور پارک ہے, کوگر پارک, کہنے لگے وہ اتنے فاصلے پر ہے اور وہاں پر اسی ہرنی کی نسل ہے اور وہاں پر یہ ہرنی بہت زیادہ بچے دیتی ہے, 4-5 بچے 6 تک بچے دے دیتی ہے. اور کہنے لگے یہاں کے جو لوکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس پارک میں خاص کوئی ایسی چیز ہوگی. تو وہاں کی کچھ ہرنیوں کو پکڑا, اس پارک میں لا کے چھوڑا, اور یہاں کی ہرنیوں کو پکڑا اور اس پارک میں جا کے چھوڑا. تو کیا بیہیویئر ہوا کہ وہ ہرنی جو وہاں 6-7 بچے دے رہی تھی, یہاں آنے کے بعد اس نے 1-2 بچے دینے شروع کر دیے, اور جو یہاں 1-2 بچے دے رہی تھی اس پارک میں جا کے 6-7 بچے دینے شروع کر دیے. کہنے لگے ایک مسٹری ہے جو یہاں کے سائنٹسٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ اس پارک میں ایسی کیا چیز ہے. تو حضرت کہنے لگے میرا فیلڈ تو نہیں ہے لیکن میرا ایک اندازہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ حضرت نے کہا میرا خیال ہے آپ کے اس پارک میں شیر نہیں ہے زیادہ. تو اس نے کہا جی حضرت یہاں باقی بریڈز ہیں, شیر نہیں ہیں, اور لگتا ہے اس پارک میں شیر. انہوں نے کہا جی وہاں تو 500 کے قریب شیر ہیں. میں لو مسئلہ تو حل ہو گیا. جس اللہ کی ذات نے شیر کو صبح بھی ہرنی کا ناشتہ کروانا ہے, دوپہر کو بھی اور رات کو بھی, تو وہاں پروڈکشن زیادہ چاہیے تو ہرنی کو حکم دیا ہے زیادہ بچے دو. اور وہی ہرنی جب یہاں آئی تو اللہ نے کہا کہ یہاں زیادہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے, کنزمپشن نہیں ہے, بچے کم پیدا کرنے شروع کر دو. تو یہاں پر کنٹرول ہو گیا. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان اگر کنٹرول کرنا چاہے نہیں کر سکتا. کسی انڈینجرڈ سپیشیز کو ہم بچانا چاہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا کے بھی ہم نہیں بچا سکتے, وہ ختم ہو جانی. اور جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے انسانوں کے لیے وہ قیامت تک. تو یہ فضول سی بات ہے کہ جی انسان ہر سال اتنے قربانی پہ جانور ضائع کر دیتے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ایک عبادت ہے. یاد رکھیں کہ عبادت کا آلٹرنیٹ دوسری عبادت نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے یار اب نماز پڑھتے ہو نا, تو نماز میں کیا کرتے ہو؟ ایکسرسائز کرتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, اتنے کیلوریز برن ہوتے ہیں. تو آپ جمنیزیم میں جا کے اتنے کیلوریز برن کر لو, وہی کام ہو جائے گا. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی کیلوریز برن کرنا ہماری نیت نہیں ہے, ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کوئی کہے کہ آپ جانور ذبح نہ کرو, یہی پیسہ کسی نیکی کے کام میں لگا دو, تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نیکی کو چھوڑ دیں گے, دوسری نیکی کریں گے تو یہ نیکی رہ جائے گی, یہ اللہ کا حکم پورا ہونے سے رہ جائے گا, اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جو ذبح ہے اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر سال جانور ذبح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, 10 سال مدینہ میں شریف رہے, اور 10 کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے. اور جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی. 63 اونٹ, اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی کی ہے اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ قربانی کرنا اتنا اہم معاملہ ہے. چنانچہ اس قربانی کے عمل کو قیمتی سمجھیں, ذی الحج کے ان ایام کو قیمتی سمجھیں. یہ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کی منشا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو ایک حکم دیں اور اس کے بعد دوسرے نبی کو بھی اس حکم پر ہی رکھیں, اس کو یعنی جاری رکھیں, تو اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں. جیسے بعض یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مطابق آپ کے نبی ہیں, لیکن وہ کتنے ہی ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں جو ہمارے نبی کے تھے, اسی کو فالو کری جا رہے ہیں, جیسے قربانی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنا یا صفا مروہ کی صحیح کرنا, وہ کہتے ہیں تو ہمارے نبی کی سنت تھی یا ان کی زوجہ کی سنت تھی, تو آپ کے نبی وہی کاپی کر رہے ہیں. تو بھائی بات کاپی پیسٹ کا نہیں ہے, بات تو اللہ کے حکم کا ہے. جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت عطا کی, اللہ نے چاہا اگر یہ امت بھی وہی عبادت کرے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نازل فرماتے ہیں. تو اس میں بھی اعتراض نہیں بنتا. اللہ نے جو چیز چاہا باقی رکھی,
جس کو چاہا ختم فرما دیا. یہ اللہ کی منشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی منشا کو بیان کیا ہے. چنانچہ یہ سنت ابراہیمی قیامت تک جاری رہے گی. حج عمرہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کی فرسٹ پرائیورٹی حج کو بنائیں. فرض حج، چونکہ پہلی مرتبہ جب آپ کریں گے فرض ہوگا، باقی جتنی دفعہ کریں گے نفل ہوگا. آلدو نفل کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن فرض جلد از جلد کر لیں. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ حج جوانی کا ہے، بڑھاپے کا حج نہیں ہے. بوڑھا آدمی ہم نے وہاں رولتے ہوئے دیکھا، برا حال دیکھا ہے بوڑھے آدمی کا. وہ بیچارہ اپنا جوگے نہیں ہوتا، عبادت کیا کریں. اس کو تو یہ یاد نہیں ہوتا کہ حرم میں آگے واپس ہوٹل کہاں جانا ہے، ہوٹل نہیں پتہ چلتا اس کو. تو وہ اکثر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، مجمع ادھر سے ادھر اس کو پھینک رہا ہوتا ہے. بھوک لگ جاتی ہے، واش روم آ جاتا ہے، واش روم بہت دور ہے. تو بھائی جوانی کا حج ہے، حج جوانی کا ہے، ہمت والوں کا کام ہے. اس کو جوانی میں کریں. اس کو زندگی کا آخری کام نہ سمجھیں کہ میں ابھی شادی کر لوں، بچے ہو جائیں، 60 70 80 کا ہو جاؤں گا پھر حج کروں گا. نہیں، دس شوڈ بی یور فرسٹ پرائرٹی. یہ اہم ترین، اور زندگی میں ایک بار ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے دوبارہ تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ کرنا فرض ہے. اور یہ عاشقانہ سفر ہے. یوں ہی سمجھیں کہ دنیا میں اگر کوئی کہے کہ یار اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر ہو گئے ہیں فلاں جگہ پہ، تو میں کہتا ہوں آپ اپنا سب کچھ بیچ کے بھی پہنچیں گے. یار اللہ نظر آ رہے ہیں، اللہ کی زیارت کر لیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں گھر بیچ دیتا ہوں، گاڑی بیچ دیتا ہوں، پھر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آ گئے دنیا میں، ظاہر ہو گئے کسی جگہ، میں جا کے دیکھتا ہوں. تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک جگہ کو اپنا گھر کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، نسبت دے دی ہے، وہ تو ظاہر ہے نا. اور اسی کی طرف منہ کر کے ہم اربوں کھربوں میل دور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا کبھی دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر کو آنکھوں سے بھی دیکھیں؟ اور وہ جو پیارے حبیب ساری زندگی ہمارا غم کرتے رہے، ساری زندگی ہمارے ہی لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے روتے رہیں گے، اور اللہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے معافیاں مانگتے رہیں گے، میری امت کو معاف کر دے. کیا ان سے اتنا بھی ہمارا تعلق نہیں کہ ان کو تو ہم چلو نہیں دیکھ سکتے، ان کے روضہ انور کی زیارت ہی کر لیں، ان جالیوں کی زیارت کر لیں، وہاں جا کے درود و سلام ہم پڑھ لیں. اتنا بھی تعلق نہیں ہے رسول اللہ سے. تو بھائی ایک دفعہ زندگی میں ضرور جائیں، ایک مرتبہ ضرور جائیں. اور حج پر جانا بہت آسان ہے. اگر آپ آج نیت کریں، ایک ڈبہ بنا لیں گھر میں، اور اپنی ضرورت سے زائد پیسہ اس میں ڈالیں، اور تھوڑا سا عیاشی والا پیسہ بھی اس میں ڈالنا شروع کر دیں. عیاشی کم کر لیں، موبائل سستا رکھ لیں، آؤٹنگ گھر سے باہر کم کریں. تھوڑا سا، بھائی آخر وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، نو پین نو گین. تو تھوڑا سا تو آپ کو بھی ہمت کرنی پڑے گی نا. تو تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا تھوڑا اکٹھا کریں. 1 سال نہیں ورنہ 2 سال میں ضرور. اور روزانہ 2 نفل، صرف 2 نفل، یا اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما. تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کرنا شروع کریں، اللہ سے مانگنا شروع کریں. 2 نفل اور ساتھ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لیں، زیارت کروا لیں. ضرور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال بلا لیں گے. تو یہ آسان ہے اس کے لیے جو جانا چاہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، پیسہ آتا ہے دبئی چلے جاتے ہیں، پیسہ آتا ہے کینیڈا سے وہ آتے ہیں، وہ ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، تائیوان، ان جگہوں پہ چلے آتے ہیں سیر کرنے اور دوسرے کام کرنے. وہ عمرہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے. تو بھائی تھوڑا سا شوق آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو آپ تھوڑا سا شوق رکھیں، تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے سارا سال اکٹھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حج نہیں کر سکے وہ کم از کم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.